آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جہاں عشق اور آزمائش آپس میں بالکل الجھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ناز خیالوی کے اس بے حد گہرے اور صوفیانہ کلام کی، جو سیدھا انسانی نفسیات اور کائنات کے سب سے بڑے تضادات سے جا ٹکراتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہماری آپ کی روح سے شروع ہو کر خالق کائنات کی منشا تک جاتا ہے۔ اب اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے آئیے اس نہایت طاقتور اور دل چیر دینے والے خطے سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی پر غور کریں۔ وحشت نے زندگی کی ویرانی اجاڑ دی، ایک واقعہ نے ساری کہانی اجاڑ دی، کم سن بدن پہ بوجھ ہے بوڑھے دماغ کا، سنجیدگی نے میری جوانی اجاڑ دی۔ یہ محض اشعار نہیں ہیں، بلکہ یہ اس شدید ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کی تصویر کشی کر رہے ہیں جو کسی ایک اکیلے زندگی بدل دینے والے تجربے کے بعد انسان پر پڑتا ہے، ایک ایسا واقعہ جو واقعی روح کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ عشق اور ان گہرے تجربات کی اتنی بھاری اور سچ پوچھئے تو اتنی تباہ کن قیمت کیوں چکانی پڑتی ہے؟ یہ جو بوڑھے دماغ کا ناقابل برداشت بوجھ ہے نا، یہ تاریخ کی عظیم روحانی شخصیات کے دردناک تجربات کا آئینہ دار کیوں ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے تجربے کا بوجھ اور الہی آزمائشوں کا نفسیاتی وزن۔ دیکھیے، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو واقعات انسان کو اندر تک تبدیل کر دیتے ہیں نا، وہ کبھی مفت میں نہیں آتے۔ وہ جوانی کی اس معصومیت کو بالکل چھین لیتے ہیں جہاں سب کچھ سیدھا اور آسان لگتا ہے، اور اس کی جگہ وہ ایک ایسی دانش مندی دے جاتے ہیں جو واقعی عمر بھر کا بوجھ بن جاتی ہے۔ یہ بالکل وہی واقعہ ہے جس نے ساری کہانی اجاڑ دی۔ اب آتے ہیں اگلے حصے کی طرف، الہی تضاد، خاک، ہیرے اور خالق کی مرضی۔ اگر ہم کائناتی پیمانے پر دیکھیں تو خالق کی منشا واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف تو ایک عام سے کنکر کو تراش کر ہیرے کی کنی بنا دیا جاتا ہے، یعنی بے حد قیمتی، اور ٹھیک دوسری طرف انہی چمکتے ہیروں کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ چیز بڑی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ قدرت کے فیصلے کتنے غیر متوقع ہوتے ہیں۔ وہ ادنا کو عروج بخش دیتا ہے اور عظیم کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اور اس تصور کی سب سے بڑی مثال یہ مصرع ہے، زندگی کتنے ہی مردوں کو عطا کی جس نے، وہ مسیحا بھی صلیبوں پہ سجا دیتے ہو۔ یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ چاہے نیکی اور خوبی کا اعلیٰ ترین مقام ہی کیوں نہ ہو، حتمی امتحان سے بچاؤ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال لیجئے، مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کے باوجود انہیں بھی صلیب جیسی کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ یہ دکھ اور آزمائش کے ذریعے درجات کی بلندی کا ایک عجیب تضاد ہے۔ یہاں سے ہمارا رخ ہوتا ہے تیسرے حصے کی جانب، چنے ہوئوں کی آزمائشیں اور پیغمبروں کے کٹھن امتحانات۔ ذرا حضرت ابراہیم کی تاریخ پر غور کریں، کیسا عجیب منظر ہوگا نا۔ ایک طرف مشیت الہی خود اپنے ہی خلیل کو نمرود کی دہکتی آگ میں ڈالے جانے کا خوفناک منظر ترتیب دیتی ہے، لیکن پھر معجزاتی طور پر اسی آگ کو پھولوں کا باغ بنا دیتی ہے، ایک محفوظ پناہ گاہ۔ یہ صاف دکھاتا ہے کہ الہی امتحان میں آگ اور بچاؤ دونوں ایک ہی ذات کی مٹھی میں ہیں۔ اسی طرح اگر حضرت یوسف کے اس پورے سفر کو دیکھا جائے تو ایک بہت منظم ترتیب نظر آتی ہے۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک اندھیرے کنویں سے، اور ان کی جدائی کے غم میں ان کے والد کی بینائی تک چلی گئی تھی، پھر غلام بن کر مصر کے بازاروں میں بکنا، اور بالآخر دنیاوی طاقت کے بالکل عروج پر یعنی شاہ مصر بن جانا۔ یہ سفر ثابت کرتا ہے کہ بلندیوں کا ہر راستہ انہی گہری تاریکیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب اگر ذہن میں یہ سوال آئے کہ براہ راست الہی رابطے کی خواہش کے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، تو تجلی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ وہی تجربہ تھا جو حضرت موسیٰ نے کیا۔ تجلی کا مطلب ہے ایک ایسا ظہور جو اتنا طاقتور تھا کہ اس نے کوہ طور کو جل کے راکھ کر دیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مطلق قربت اپنے ساتھ مطلق تباہی بھی لا سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، صوفیانہ عشق کی داستانیں، دنیاوی رومان، الہی طلب کے آئینے میں۔ پیغمبروں کے بعد اگر صوفیہ کی بات کی جائے تو جب کوئی روحانی جذب اور مستی کی آخری منزل پر پہنچتا ہے تو نتیجہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ صوفی منصور نے جب کمال وجد میں انا الحق یعنی میں حق ہوں کا نعرہ لگایا تو اصل میں انہوں نے اپنی ہستی کو مکمل طور پر مٹا دیا تھا، اور اس کی قیمت انہیں سولی چڑھ کر ادا کرنی پڑی۔ دراصل راہ طلب میں چلنے والوں کے راستے میں ہمیشہ کٹھن رکاوٹیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر رانجھا الہی کھوج میں نکلا تو اسے جھنگ کے بیلے میں بھٹکا دیا گیا۔
کیس کو لیلا کی تلاش نے دیوانہ اور مجنوں بنا دیا، سسی کے اندر جوت جاگی تو اسے تپتے ہوئے تھر کے صحرا میں جلا دیا گیا، اور سونی جب اس نے مہینےوال کا تصور کیا تو اسے بھپری ہوئی لہروں کے حوالے کر دیا گیا۔ مطلب جلتے صحراؤں سے لے کر ابلتے دریاؤں تک ہر چیز سوچیں تو ایک لامتناہی امتحان ہے۔ اور آخر میں ہمارا آخری اور 5واں حصہ، حتمی معراج۔ ان تمام طویل، صبر آزما اور واقعی تھکا دینے والی آزمائشوں کے بعد ایک نہایت حسین حقیقت سامنے آتی ہے۔ الہی فضل کسی لمبے عرصے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ حتمی بلندی اور فضل کو اگر چاہے تو محض ایک ہی معجزاتی رات میں عطا کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور اس تصور کی عکاسی یہ شعر بالکل شاندار انداز میں کرتا ہے۔ خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ دیکھا جائے تو یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ جو طاقت ایک نوجوان زندگی کو بوڑھے دماغ کے بوجھ تلے دبا کر ساری کہانی اجاڑ سکتی ہے نا، بالکل وہی طاقت اگر چاہے تو پل بھر میں اسی روح کو عرش کی بلندیوں تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا اس حتمی معراج کی وہ معجزاتی خوبصورتی طالب کی روح پہ ڈالے گئے اس کچل دینے والے اور تکلیف دہ بوجھ کی قیمت ادا کر پاتی ہے؟ عشق، آزمائش اور اس بے پناہ گہری دانشمندی کی اس دوہری نوعیت پر ضرور غور کیجیے گا، جو صرف اور صرف جوانی اجاڑ دینے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ضرور سوچئے، کیا یہ سودا مہنگا ہے؟